بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، جیسا کہ سارے دوستوں کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر اختر علی سید صاحب ہمارے ملک کے ایک ملک میں تو نہیں ہیں، لیکن آ، ہمارے ملک ہی کی اہل علم کی، اہل دانش کی شناخت ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے، اسکاٹ لینڈ یا آئرلینڈ، آئرلینڈ، ریپبلک آف آئرلینڈ۔ جی ریپبلک آف آئرلینڈ میں اپنے شعبے میں کلینکل سائیکالوجی میں خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو علمی، فکری، تہذیبی موضوعات ہیں ان پر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرماتے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک تحریر حال میں ایک مجلے میں شائع ہوئی تھی، لمز کے، وہ ہم نے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کا بنیادی جو تھیم ہے وہ استعمار اور طاقت، اور دانشور وہ کیسے طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو الائی کر لیتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، اس طرح کے موضوعات ہیں۔ اور ان سب موضوعات پر ایڈورڈ سعید کے جو تنقیدی خیالات ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس میں ان کا ایک احاطہ کیا ہے۔ تو ہم نے یہ مفید سمجھا کہ جو دوست اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس تحریر کا مطالعہ کر کے ان کی مزید تفہیم کے لیے یا تشریح کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں کہ وہ ایک آن لائن سیشن میں جو ہمارے سوالات ہیں ان پر مزید روشنی ڈالیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں سب دوستوں کی طرف سے، اور آپ کی صحت کے لیے دعا کے ساتھ میں اس کو کھول دیتا ہوں۔ جو دوست بھی جنہوں نے اپنے سوالات تیار کیے ہوئے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ بات شروع کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیں، جیسا کہ ترتیب آپ کو معلوم ہے، میں پھر باری باری آپ کو انوائٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے کچھ سوالات اپنے فہم کے لیے بھی نوٹ کیا، میں ان سے شروع کر لیتا ہوں، باقی دوست پھر اسی ترتیب سے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس ساری بحث کو پڑھتے ہوئے کچھ سوالات جو ہم جیسے طالب علموں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ان میں سے بڑا اہم سوال تو یہ ہے کہ استعمار کو استعمار کا لفظ تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اور ایڈورڈ سعید کی جو فکر آپ نے پیش کی ہے اس میں بھی اس کا کافی ذکر ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کرنے میں کہ استعمار کیا ہے اور کیا طاقت کے اظہار کے مختلف شکلیں جو تاریخ میں رہی ہیں ان میں اور استعمار میں کوئی کسی قسم کا ہم فرق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ ایک سوال یا ایک الجھن فوری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ امپیریلزم، سلطنت قائم کرنا، سلطنت کا پھیلاؤ، استعمار، تو کیا اس میں وہ کسی قسم کا فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یا کیسے اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اب مثلا ہمارے جو مذہبی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال آتا ہے کہ کیا جو مسلمانوں کی فتوحات تھیں یا جو بھی بڑی سلطنتیں تاریخ میں رہی ہیں وہ ظاہر ہے اسی طرح کی طاقت کا اظہار کرتی رہی ہیں، تو کیا اپنی نوعیت میں وہ اور یہ جو یورپی استعمار ہے یہ ایک ہی چیز ہے اس دانشورانہ نقطہ نظر کے مطابق، یا کچھ ان میں کسی پہلو سے کوئی فرق یا امتیاز کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سے میں شروع کر لیتا ہوں۔ ہاں، پہلی بات تو یہ عمار صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ آپ نے صاحبان علم کے ساتھ مکالمے کی یہ صورت فراہم کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ میرے جتنے بھی دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ امید ہے اس کو محسوس نہیں کریں گے کہ مجھے مذہبی علماء سے ان موضوعات پر مکالمے کی توقع نہیں تھی، آنیسٹلی۔ میرے لیے یہ بہت خوشگوار حیرت ہے کہ ہمارے وہ علماء، وہ دانشور کہ جو بالعموم مذہب کی تعلیم سے منسلک اور وابستہ ہیں، ان کی دلچسپی میں یہ موضوعات شامل ہو گئے ہیں۔ میرے لیے بہت خوشگوار حیرت ہے۔ اچھا، تو اور میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے اس مکالمے کا اہتمام کیا ہے۔
अच्छा, जो सवाल आपने उठाया है वो बहुत ही बुनियादी और बहुत ही बेसिक सवाल है। अ, जो पुरानी फतूहात थी, उनको फातेह सिर्फ अ, फतह की खातिर करता था, और ये बताने की खातिर करता था कि ये हमने, हमारे पास चूंकि ताकत है तो हमने तुम्हारा इलाका, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा रीजन फतह कर लिया है। अ, ग्रामशी जो इटालियन एक्टिविस्ट और दानिश्वर था, उसने सबसे पहले फर्क ये किया। उसने कहा कि एक तो ताकत, हेजेमनी की डेफिनेशन वो करता है तसल्लुत की, और वो ये बताता है कि एक तो ताकत है, ताकत अपना एक इस्तबदादी अंसर रखती है, लेकिन जब ताकत ये बावर कराने पर मुसर हो जाए कि उसका जो इस्तबदाद है वो उन महकूमों की बेहतरी के लिए है जिन पर वो तसल्लुत के तौर पर मुसल्लत की जा रही है, तो ये एक डिफरेंट सूरत है। तो अब जो इस्तेमार है वो निरी ताकत का आ, इस्तेमाल नहीं है, बल्कि अब उसके साथ एक और चीज जुड़ गई है कि ताकत मुसलसल ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि उसने जो हेजेमनी कायम की है उसका बुनियादी मकसद महकूमों की बेहतरी है। तो ये लाइन है जो अब नई ड्रॉ की गई है, और ग्रामशी ने ये जाहिर है कि पहली दफा ये डिवीजन की थी कि अब ताकत मेरी ताकत नहीं है, बल्कि उसमें पब्लिक की फलाह का अंसर भी शामिल हो गया। जी, या ठीक है। लेकिन ये क्या फातिहीन जो है, मेरे ख्याल में किसी न किसी अंदाज में वो उसको ताकत को या फतूहात को जस्टिफाई करने के लिए कोई अखलाकी किसी न किस्म का इस्तदलाल तो पेश करते ही रहे हैं। करते ही रहे, लेकिन अब ये जो खास तौर पे कलोनियलिज्म के बाद ये जो डीकोलोनाइजेशन का जो अरसा शुरू हुआ है, उसमें खास तौर पर इस बात को बिलखुसूस बिलखुसूस हाईलाइट किया गया है कि द colonial rule was one of the noblest possible intentions, was हम्म। due to the noblest possible intentions, कि वो इंतहाई uh, uh, नेक नियति के साथ कायम करने वाला, कायम किए जाने वाला तसल्लुत था हम्म। महकूमों पर। तो अब तो पूरा एक पैराडाइम है, और खास तौर पे अब हम जब एडवर्ड सईद साहब के बारे में बात करेंगे तो उसमें उन्होंने तो इसको बहुत ही वजाहत के साथ हाईलाइट किया है कि ये बताने की कोशिश कैसे करता है इस्तेमार कि आप में क्या क्या कमजोरियां, क्या क्या खामियां, क्या क्या ऐब थे जो हम्म। हमारे इस रूल की वजह से हमने आपको हेल्प की है टू ओवरकम देम। सही। सही। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो दानिश्वर के ज़ाहिर है एक तहजीबी या इस्तेमारी तसल्लुत के सामने एडवर्ड सईद ने भी अपने तई ये किरदार अदा किया, उन बयानियों पर सवाल उठाकर, और वो इसी की रोशनी में दानिश्वर का एक किरदार भी मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक सवाल जो सामने आता है वो ये है कि जो भी एक गालिब तहजीब होती है या सियासी ताकत होती है, तो उसको दानिश की तायीद की या उसकी मदद की ज़रूरत तो होती है। और दानश्वर अ, जिस तहजीब के साथ वाबस्ता होते हैं और जिसको वो अपने अपने फहम के मुताबिक या अपनी वाबस्तगी के लिहाज से समझ रहे होते हैं कि हाँ, ये एक वाक़यातन बालातर और बालादस्त तहजीब होनी चाहिए, तो उनको वो ऐसे दानश्वर जो अपनी तहजीब के साथ एक कमिटमेंट रखते हैं और अ, अपनी जगह दयानतदारी से समझते हैं कि इसको दुनिया में बालादस्त होना चाहिए और उसके लिए जवाज मुहैया करते हैं, तो इसको कैसे देखता है एडवर्ड सईद? यानी क्या इस पर भी वो कोई अखलाकी जजमेंट देते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं, दानिश्वर का ये किरदार होना ही नहीं चाहिए कि वो ताकत को सपोर्ट करे? अगर मेरा इस सवाल पर तो वाज़ेह हो। नहीं, आपका सवाल बहुत ही बजा है।
एडवर्ड सईद का जो मशहूर ज़माना किताब है, जिस पे सबसे कंट्रोवर्शियल किताब भी है वो ओरिएंटलिज्म, उसमें तो उनका बुनियादी मुकदमा ही ये है कि जो दानिश्वर है वो किस तरह से आ, अपने आप को जानते हुए या ना जानते हुए, इसका मार्जिन हमें देना चाहिए बहरहाल कि वो बाज़ औक़ात दानिश्वर ना जानते हुए भी ताकत के साथ अपने आप को वाबस्ता करता है, और वो ये देख नहीं पाता। अब वो ये देख नहीं पाता कि किस तरह से वो ताकत का जो डिस्कोर्स है, जिसको वो डिस्कोर्स कहता है, ताकत का जो डिस्कोर्स है उसको प्रमोट करने में वो आला कार बनता चला जा रहा है। बाद लोगों के बाद मामले में ये खुशफहमी मुझे ठीक नहीं लगती कि वो ना जानते बूझते ये करते हैं। लेकिन बहरहाल ये मार्जिन देना चाहिए कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जिनको ये एहसास ना हुआ हो कि वो किस तरह से ताकत के साथ जुड़ गए और ताकत के डिस्कोर्स को प्रमोट करने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो ये बिल्कुल बजा बात है कि बाज़ औक़ात क्या, अक्सर औक़ात और मोस्ट ऑफ द टाइम दानिश्वर जो है वो ताकत के डिस्कोर्स को प्रमोट करने में ताकत का आला कार बनता है। इसलिए जो एडवर्ड सईद है वो बहुत कड़ी तनकीद करता है, और उसमें से कुछ नाम मैंने भी अपनी तहरीर में गिनवाए हैं, और उनकी जो तनकीद का रुख है और जो तनकीद की जो नोयत है वो भी मैंने आइडेंटिफाई की है। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एडवर्ड सईद बजा तौर पर ये महसूस करते थे कि बर्नार्ड लुइस जैसे जो लोग हैं वो जानते बूझते ये काम करते हैं। हम्म। और इसलिए उन्होंने बर्नार्ड लुइस के बारे में जितनी बात की है, सिर्फ ओरिएंटलिज्म में नहीं, ओरिएंटलिज्म के अलावा भी जितनी बात की है, वो सब इस बात को हाईलाइट करती है कि दानिश्वर ऐसे हैं कि जो जानते हैं कि ताकत क्या चाहती है इस वक्त, और उसके लिए वो जो डिस्कोर्स जनरेट करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें ताकत को कैसे हेल्प फराहम की जा सकती है। हम्म। तो ये बिल्कुल बजा सवाल है। जी ठीक है। अच्छा, ताकत, इसमें आपने एक बड़ा अहम सवाल, यहाँ पे कुछ इबहाम भी पाया जाता है, वो आपने नुमाया किया है कि ताकत के मराकज़ को पहचानना भी अहम है दानिश्वर के लिए, कि असल मराकज़ कौन से हैं, और जो भी गुफ्तगू हो रही है, डिस्कोर्सेज मुआशरे में चल रहे हैं, उसमें बाज़ दफ़ा सामने फ्रंट पर कुछ और लोग होते हैं, लेकिन ये देखना अहम होता है कि वो जो असल मरकज़ ताकत है वो उसको कौन सा डिस्कोर्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भी एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि शायद अ, बहुत ज़ाहिर है दानश्वरों की सतहें एक जैसी नहीं होती, बहुत सी सतहें होंगी, और ज़रा निस्बतन कमतर सतह के दानश्वर वो शायद इस फ़र्क को कायम करने में या कायम रखने में कामयाब ना हो। तो उन पर, लेकिन वो अपनी जगह अपने फ़हम के मुताबिक ये समझ रहे हों कि हाँ, ये अहम चीज़ें हैं। उसके जो बिलवास्ता असरात पड़ रहे हैं या ज़रा दूर जाकर पड़ेंगे, वो उनके अहाते में नहीं आते। तो इन पर अगर इनको, ऐसे दानश्वरों को एडवर्ड सईद की नज़र से देखा जाए, तो वो एक तरह से एक अखलाकी दबाव में नहीं महसूस होता कि उन पर एक एक ऐसा दबाव या एक अखलाकी जजमेंट का एक दबाव उन पर पड़ जाता है, और तो वो कैसे वो कैसे करें? देखिए, एक तो इशू ये है कि दानिश्वर की अहलियत पर कैसे बात हो सकती है, कि वो जो फराइज गिनवाता है एडवर्ड सईद दानिश्वर के, उन फराइज को अदा करने की अहलियत का सवाल है कि वो कोई भी शख्स इतना अहल है कि वो ये समझ सके कि वो एक दानिश्वर है, और वो उसको ये फर्ज और या ये काम या ये जिम्मेदारी अपने अपने ऊपर लेनी चाहिए
कि वो पब्लिक की, मासेस की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दे सके। एक तो ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, उसने कोई जहाँ तक मैंने उसके काम को देखा है और अब भी देख रहा हूँ, उसमें कहीं कोई उसकी मेरिट्स तो नहीं गिनवाए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं गिनवाई। अच्छा, लेकिन उसने ये जरूर बताया है कि ये वो शख्स है कि जो दो तरह के मसाइल को फेस करता है। एक तो ये कि जब ताकत को आप हाईलाइट करते हैं, ताकत के कामों को, उनके उनकी जो कारगुजारी है उसको आप हाईलाइट करते हैं, तो एक तो आपको जबर का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो आप उस जबर को सस्टेन करने के काबिल होते हैं। लेकिन जो इससे बड़ी जिम्मेदारी जो एडवर्ड सईद ने उस तरह से नहीं गिनवाई, क्योंकि जो उनके रीथ लेक्चर्स थे वो 90s, अर्ली 90s के लेक्चर्स थे, और खुद 2003 में उनका इंतकाल हो गया। जो चीज उन्होंने नहीं गिनवाई वो थी कि ताकत को, जिसकी तरफ आपने बहुत ही लतीफ इशारा फरमाया, कि ताकत को रिकग्नाइज करना, आ, ये एक बहुत बड़ी आ, मुश्किल हो गई है आज के दानिश्वर के लिए। तो ये दो वो काम गिनवाता है सच, कि दानिश्वर की निशानी ये है कि वो एक तो ताकत को आइडेंटिफाई कर सके कि ताकत का मरकज इस वक्त ताकत लाए कहाँ करती है, और दूसरा ये कि वो फिर जब ताकतवर की कारगुजारी को हाईलाइट करे, नुमाया करे लोगों के लिए, और उसके डायनेमिक्स गिनवाए, तो उसके नतीजे में जो पैदा होने वाला जबर है उसको भी वो बर्दाश्त करने के काबिल हो। अब इसमें जाहिर है कि वो क्वालिफिकेशन नहीं गिनवाता कि वो पीएचडी हो ना हो, उसने उसके पास कौन कौन सी डिग्रीज हो, कौन कौन सी ना हो, लेकिन ये दो बुनियादी क्वालिफिकेशन जो वो गिनवाता है वो ये कि एक तो वो जबर बर्दाश्त कर सके, और दूसरे वो सही तौर पर ताकत और ताकत के मराकज को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो हमारी इज्तिमाई दानिश के साथ, वो ये कि एक तरफ हम ताकत के मराकज के साथ एक मुआनिदाना रवैया हमारा रहा है। अब बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है हमारी हमारी इस डिससेटिस्फेक्शन में कि जो ताकत का मरकज है वो मुल्क के लिए कोई सूदमंद किरदार अदा नहीं कर रहा। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये समझते हैं कि यही ताकत का मरकज है जो बिल आखिर कोई इस्लाह कार के काम भी, के इस्लाह कार के लिए भी कोई जदोजहद करेगा। तो ये जो हमारा एक पैराडॉक्सिकल रवैया है, हम्म। मुतजाद रवैया है, हम्म। कि एक तरफ हम ताकत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, दूसरी तरफ उसी से इस्लाह कार की उम्मीदें रखते हैं। हम्म। ये हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इशू रहा है। हमारे यहाँ ये भी इशू रहा है कि हम जिस निज़ाम आ, के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते रहे, हमारी इज्तिमाई दानिश खास तौर पर, उसमें हमें किसी भी निज़ाम को नाफिज करने के लिए हमें ये पता था कि कुव्वत नाफिजा फिर ताकत के पास है। हम्म। हम्म। तो बजाय इसके कि हम कोई दूसरे रास्ते ढूंढते, हमने फिर ताकत का सहारा लिया। तो हम्म। ताकत के साथ ये जो हमारा एक बड़ा पैराडॉक्सिकल सा ताल्लुक रहा है, ये इसने बहुत पेचीदगी पैदा की है। और हमारा दानिश्वर जो है वो, यहाँ मैं दानिश्वर का लफ्ज जब बोलता हूँ तो उसमें ये नहीं है कि कोई एक यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ दानिश्वर, या हम्म। यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने वाला दानिश्वर, या सोशल साइंसेज में ट्रेंड दानिश्वर नहीं। दानिश्वर से मुराद हर वो साहिब इल्म है, चाहे उसका ताल्लुक सोशल साइंसेज से हो, चाहे उसका ताल्लुक मजहब की तालीमात से हो। हर वो आदमी जो पढ़ता लिखता है और सूरत हाल को देखता है, देखने की कोशिश करता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, हर वो फर्द इसमें शामिल है। तो ताकत के मराकज के साथ जो हमारा ताल्लुक रहा है वो बड़ा मीनिंगफुल है। उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से दानिश्वर के मेरिट का अंदाजा होता है। वहीं हम्म। से ये पता चलता है कि दानिश्वर जो है वो अपने फराइज अंजाम देने की किस हद तक उस पोजीशन में है। क्योंकि अगर उसने ताकत के मराकज को आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसने जो खिश्ते अव्वल है वही दुरुस्त नहीं रखी। जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, इसमें क्या वो इस हवाले से कोई
رہنمائی کرتے ہیں یا ان کے کام میں اشارات ملتے ہیں، یا آپ دار اس کو اس پورے مقدمے کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں جو لوگ بھی دانشور، یا جو دانشور ان دا میکنگ، وہ وہ کون سے علوم ہیں، یا کس طرح کے مباحث ہیں، یا کس طرح کے کون سے وہ پہلو ہیں جن پر توجہ رکھنے سے یا نظر رکھنے سے طاقت کے جو اصل مراکز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے، کیا اس میں کچھ مددگار رہنمائی ملتی ہے؟ ایک تو ان کے جو مختلف، اگر میں ان کے جو کام میں پھیلے ہوئے جو آپ نے جیسے کہا اشارے ہیں ان کو اکٹھا کروں، تو وہ جو طاقتور کی بنیادی ذمہ داریاں جب وہ گنواتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو بڑی نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو مقامی ثقافت اور مقامی تاریخ ہے اس کا علم دانشور کو کتنا ہے. کیونکہ اگر یہ دو بنیادی چیزیں وہاں نہیں ہیں ایک ایسنس کے طور پر، تو سمجھیے کہ اس نے اپنا جو اپنی تفہیم ہے اور اس کے لیے جو بنیادی انگریڈینٹس درکار ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے. کہ اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت، یہ دو وہ بنیادی انگریڈینٹس ہیں جو وہ بار بار مختلف حوالوں سے اپنے اپنے کام میں دہراتے ہیں. اچھا، پھر تیسری چیز جو وہ ایڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ جو طاقت کی مختلف شکلیں ہیں معاشروں میں. اب مثال کے طور پر جیسے گرامشی نے اپنے کام میں 40s میں 30s میں 40s میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اب صرف حکومت نہیں ہے جو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے. اب مثال کے طور پر میں نے اپنے کام میں یہ دکھایا ہے کہ جو کالونائزر ہے اب وہ حکومت نہیں ہے، جو استعمار ہے وہ حکومت نہیں ہے، جو ماڈرن استعمار ہے اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی استعمار ہی کی ایک صورت ہے. اسی طرح سے جو ہمارے ہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی استعمار کی ان چاروں خصوصیات سے متصف ہیں کہ جو کسی زمانے میں ایک کالونائزر ہوا کرتا تھا. تو اب یہ استعمار کی نئی صورتیں ہیں. اب اگر کوئی دانشور جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنی اپنی مقامی تاریخ سے بھی واقف ہو، اپنے کلچر سے بھی واقف ہو، مگر وہ طاقت کی جو یہ جدید صورتیں ہیں، جو جدید شکلیں ہیں، ان سے واقف نہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ اس کے پاس وہ بنیادی ٹولز، انگریڈینٹس نہیں ہیں، ہاں ٹولز ٹولز نہیں. نہیں ہیں. جی. جی بہتر. ہمارے شرکاء میں مولانا مشرف بیگ صاحب ہیں، تو آپ اس کو آپ نے چیٹ میں لکھا ہے، لیکن آپ اگر مائک جی میں کھول کے خود بھی پوچھ لیں تو زیادہ اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز وعلیکم. کلیئر ہے؟ جی جی واضح. بالکل بالکل. جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کا نہ قبول شکریہ کرے. آپ کا. شکریہ اس آپ حوالے سے ایک تو اس سے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ایڈورڈ سعید صاحب کے ہاں جو پاور ہے، کیا وہ ایبسولوٹ ایول وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یعنی کیا ان کے نزدیک ایک ایگزیم ہے کہ پاور جو ہے وہ ہمیشہ ایول ہی ہے اور اس کو انیویٹیبلی ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے سر. طاقت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کے یا جن ہاتھوں میں طاقت مرکوز ہو جاتی ہے ان کے کرپٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو طاقت کے مراکز کو انتہائی دھیان سے دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ الائنس بناتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. کیونکہ چونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اس کے ہاتھ میں نقصان پہنچانے والے اسلحے بھی ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک ڈسٹینس سے دیکھیں، ایک شخص سے دیکھیں، کیونکہ اس کے پاس کرپٹ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں آتی، تو اس کا مطلب یہ کہ ایڈورڈ سعید صاحب یہ مانتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی طاقت کے اگینسٹ پھر اس کا مطلب ہے نہیں صحیح طرح جا سکتے، الا یہ کہ ہم واض و نصیحت تک محدود رہ سکتے ہیں کہ ان کو واض و نصیحت کر لیں. لیکن اصل میں اس کو یوں سوچ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پاکستان کی سوسائٹی، اگر ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں اس لیکچر کو، تو ہمارے ہاں ایک انسٹیٹیوشن آف فتویٰ موجود ہے سوسائٹی میں، اور وہ جو اتھارٹی جو ہوتی ہے لیگل اتھارٹی، اس کے خلاف بھی جا رہا تھا. مثلا عدالت فیصلہ کرے گی کہ بھئی یہ خلا ہوگی، یہ ہمارے ہاں
جو مفتی ہے فتویٰ دے دے گا کہ خلا نہیں ہوئی. اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر وہ اور لوگ ان کی طرف جا کے ان کو سنتے بھی ہیں. تو کوشچن یہ کہ کیا یہ انسٹیٹیوشن ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے فتوی کا، کیا یہ مرر کرتا ہے ایڈورڈ سعید کے اس انٹلیکچوئل کو جس کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں آپ لال مسجد فینومینن کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی ایک اپنی ایک دینی تعلیم رکھتے تھے، اس کے مطابق وہ اٹھے، ان کو لگا کہ یہ ہم جو حکومت ہے، طاقت ہے، یہ غلط ہے، اس وجہ سے ہم ان کے خلاف پہلے انہوں نے اپنی آواز بلند کی، اس کے خلاف چلے. اب یہ فینومینن ہماری سوسائٹی میں موجود ہے. تو کیا ایڈورڈ سعید جو ہیں ان کے لینس سے اگر ہم ان فینومینن کو، فتوے کا فینومینن، لال مسجد فینومینن کو دیکھیں تو کیا یہ پورا اترتا ہے، اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ میرا خیال ہے آپ نے بہت ہی عمدہ بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فتوے والا ایشو ہے اس کو تو آپ کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ بعض اوقات فتویٰ جو ہے وہ طاقت کی حمایت کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. یہ تو آپ کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں فتویٰ جو ہے وہ طاقت ور کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، یا طاقت یا جو فتویٰ ہے وہ کمزور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ تو آپ کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا، اس پہ تو کوئی ایک فارمولا نہیں لگایا جا سکتا. لیکن آپ نے جیسے مثال دی لال مسجد والے واقعے کی، اس میں جو ہماری سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس سارے قضیے میں، کہ ایک طرف امریکہ اور پاکستانی فوج کھڑے تھے اور دوسری طرف طالبان اور ان سے ہمدردی رکھنے والے کھڑے تھے. یہ وہ قضیہ تھا کہ جس نے پاکستانی معاشرے کو بری طرح تقسیم کیا ہے. اس میں اگر جھگڑا آپ دیکھیں تو جھگڑا جو ہے وہ طاقت کا جو سینٹر ہے، پاور سینٹر ہے، اور اس کے جو پرانے الائز ہیں ان کے درمیان ہے. اب اس جنگ کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا آپ کو، اور اس میں جو وکٹمز ہیں وہ ماسز ہیں. اس میں نہ پاور سینٹر وکٹم ہے اور نہ پاور سینٹر کے پرانے الائز وکٹم ہے، اس میں وکٹم معاشرہ ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ دو طاقتوروں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، اس میں جو وکٹم کون ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ بہت اہم ایشو تھا جس نے ہماری سوسائٹی کو بری طرح متاثر کیا، اور میرے ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پاکستانی دانش جو ہے وہ بری طرح فیل ہوئی ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج اور امریکہ ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں لڑنے والے استعمار کے خلاف لڑ رہے ہیں. استعمار کے خلاف لڑنے والے کبھی ماسس کو نشانہ نہیں بناتے، وہ کبھی کمزور کو اگنور نہیں کرتے. یہ بنیادی فارمولا ہے یا بنیادی لائن ہے جو ڈرا کرنی چاہیے تھی. پاکستانی دانش اس اجتماعی طور پر اس پورے قضیے میں بری طرح سے فلاپ ہوئی ہے. سر اس میں بات یہ ہے کہ ایک ہے تھیوریٹیکلی آرٹیکلز لکھ کے ہم نے کرٹیسزم کر دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جیسے اس وقت جو بھی پاور سٹرکچر اور کنفیگریشن ہے وہ اس کو الاؤ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ اتنی کرٹیسزم کر دیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن پرابلم تب آتی ہے کہ جب آپ اس طاقت کا کسی بھی درجے میں استعمال شروع کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک طرف طاقت ہے، دوسری طرف طاقت، اور بیچ میں عوام پس رہی ہے. آپ دیکھیں ہسٹوریکلی ہم جو بھی ہسٹری ہو، چاہے کوپس ہمارے اسلامی خلافت میں جو کوپس آئے ہیں، جو انقلابات آئے ہیں، اس میں بلا شبہ عوام کسی بھی ایسے کیس کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا کہ عوام متاثر نہ ہو. بلا شبہ وہ بیس ہوتی ہے، ہر کوئی انہی کو اپیل کرتا ہے، انہی کو استعمال کرتا ہے. تو ان پریکٹیکل ٹرمز اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایسا کوئی کیس چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر عوام متاثر نہ ہو، ایک طاقت دوسری طاقت سے لڑ رہی ہو، تو کیا یہ اصل میں ہم آئیوری ٹاورز میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہو؟ مطلب پریکٹیکلی تو ایسا پھر شاید بہت مشکل نہیں ہو جائے گا؟ یا کیا کوئی ایسا کیس موجود ہے ہمارے پاس ہسٹری میں کہ جس کے اندر عوام متاثر نہ ہوئی ہو اور دو پاور سینٹرز کا آپس میں جھگڑا ہوا اور ایک جو حد سے آگے بڑھ گیا اس کو روک دیا گیا ہو؟ مطلب آپ حضرت علی طرح کے دور سے آپ دیکھ لیں، جب جنگیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی جب خوارج سے بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں عوام تو متاثر ہوتے تھے. کسی بھی جگہ پہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عوام متاثر نہ ہو. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوام نے تو متاثر ہونا ہے. یہ فیکٹر اگر ہم بنا دیں کہ عوام متاثر نہ ہو تو پھر تو میرے خیال سے شاید ہم یہ بات صرف ایک تھیوریٹیکل بات نہیں بن کے رہ جائے گی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ گزارش نہیں کر رہا ہوں کہ عوام متاثر نہ ہو.
عوام تو متاثر ہوں گے، سوال یہ کہ دانشور کدھر کھڑا ہے؟ دانشور کا کام ظاہر ہے کہ ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ میں جانا نہیں ہے. بنیادی طور پہ ایک تو فرق یہ ذہن میں رکھیے، دانشور کا کام کیا ہے؟ دانشور کا کام یہ ہے کہ وہ پبلک کی رہنمائی کرے اور وہ یہ بتائے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں جو سچائی یا ظلم کے خلاف لڑنے کی جو ایک تحریک ہے یا ایک خواہش ہے وہ کس طرف ہے. اگر وہ کسی طرف ہے تو اس کا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرے، لیکن اگر وہ دونوں جانب نہیں ہے تو دانشور کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے سائڈس لے لے. دانشور کا کام ہے ہائی لائٹ کرے. دانشور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرے کہ یہ جو دونوں لوگ لڑ رہے ہیں اس میں آپ کو اپنے انڈے کسی کی بھی باسکٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ماسز جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر انوالو ہو رہے ہیں. یہ میری گزارش ہے. صحیح صحیح. اچھا، اس میں لاسٹ چیز آپ نے ماشاءاللہ بات واضح فرمائی. لاسٹ چیز جو میرے ذہن میں آپ سے پوچھنا چاہوں وہ یہ کہ عام طور سے ہماری جو دینی دانش ہے نا وہ یہی رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے ایکسپیرینسز تھے شروع کے دور میں، حضرت علی تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کی اور مختلف اہل بیت اور سب ایکسپیرینسز کے بعد عام طور سے یہ رہا کہ جو حاکم وقت کے خلاف جو عام طور سے ایسے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جو حاکم وقت کے خلاف پیدا کیے جاتے ہیں، ان سے سوسائٹی کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بتدریج یہ بات کہ پاور سٹرکچرز کے یعنی خلاف جانا جو ہے نا اس کو کوئی اتنا پسندیدہ شمار نہیں پھر کیا جاتا رہا. عام طور سے یہ چیز رہی ہے اور بلکہ خلافت تک رہی ہے. تو اس کے اندر بھی جب ہمارے فقہا جو جورسٹ لکھتے تھے وہ بھی یہی اسی طرح ہی لکھتے تھے کہ ٹھیک ہے کرٹیسزم بیچ میں کر لیتے تھے، لیکن ذرا وہ کرٹیسزم ایسا کرٹیسزم نہیں ہوتا تھا کہ عوام کے اندر اس کی وجہ سے کچھ سینٹیمنٹس پیدا ہو جائیں. بس ٹھیک ہے، ایک لیگل ایسپیکٹ سے اس پہ ہو گیا. وہ تو جب استعمار آیا تو اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تو جب یہ آیا کہ ایک ادر جو ہے نا وہ ہم میں آ کے ہم پہ جا رہا ہے، پھر جا کے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی اور پھر ایک بالکل صورتحال بالکل چینج ہو چکی تھی. یعنی وہ ولایت کا جو تصور ہے نا ہمارے یہاں کے ان لوگوں کو تو ولایت ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہم پہ آ رہے ہیں، تو اس چیز کو کر دیا گیا. تو اگر ہم یہ چلیں، ابھی تو ہم ظاہر ہے ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں جہاں ابھی تک ہم استعمار کے اثرات شاید ہم پہ ہوں، لیکن ذرا پیچھے چلے جائیں یا ایسے دور کو پریزیوم کر لیں کہ جہاں پر ہم اپنا ہی ہمارا اپنا ہی سارا مسلمان ہی ہیں، وہی لوگ ہیں، مختلف پاور سینٹر ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ چیز کیا وائبل رہ جائے گی کہ ایک جو پاور سینٹرز ان کے خلاف جایا جائے؟ جبکہ مطلب یہ کہ عام طور سے دیکھیں کیوس سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے، جو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کیوس ہوتی ہے. سوسائٹی میں کیوس پھیلتا ہے، پاور سینٹرز کے خلاف جاتے ہیں. اس ڈائمنشن کو ایڈورڈ سعید کیسے حل کرتے ہیں کہ یہ جو کیوس والا جو آرگومنٹ ہوتا ہے؟ کیاس جو ہے وہ پاور سینٹر خود پیدا کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، اور خاص طور پہ اس دور میں جو کیاس ہے وہ پاور سینٹر کا اپنا پیدا کرتا ہے. میں نے اس پہ تفصیل سے نہیں، لیکن میں نے اس پہ لکھا ہے. میں نے اس کو ایک ٹرم کے ذریعے سے لکھنے کی کوشش کی ہے، وہ ہے شور کی ثقافت. شور کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی نقطہ نظر کے حق میں اور خلاف بیک وقت اتنی زیادہ باتیں اتنی اونچی آواز میں کریں کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہ رہے کہ اس میں سے سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہسٹوریکلی بھی آپ یہ جائیے گا تو آپ تھوڑا سا اس پہ ہمیں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو کیوس ہے وہ ہمیشہ پاور سینٹر خود پیدا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد سمپل یہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط کے مابین امتیاز نہ کر سکیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو پاور کے خلاف میں بار بار جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں وہ دانشور کا بنیادی ایک تو اس کا فریضہ ہے اور اس کے فریضے کی لمیٹیشن ہے. فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے پاور سینٹر کی کارگزاری ہائی لائٹ کرتا ہے، پاور سینٹر پہ نظر رکھتا ہے، اس کو شک سے دیکھتا ہے، اور پاور سینٹر اور محکوم کے درمیان جب بھی کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ آ کر محکوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے محکوم کے لیے پاور سینٹر کی کارگزاری کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اچھا، تو اس کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ کیاس
کہ جو پاور سینٹر جان بوجھ کر پیدا کرتے ہیں اس میں سے پبلک کے لیے راستے نکالتا ہے. پبلک کو اس وقت پبلک بہت ہی اوور سمپلیفائڈ چیزوں پر یقین کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ صورتحال کی پیچیدگی کو وہ پراپرلی دیکھ سکے پبلک یا ماسز یا محکوم. پبلک جو ہے وہ ایک سمپل نعرے کے پیچھے بھاگنے پہ تیار ہوتی ہے. ایسی صورت میں جب چیزیں پنجابی کے ایک لفظ اگر آپ استعمال مجھے اجازت دیں تو میں کروں, کیوس کے لیے ایک بڑا اچھا لفظ مجھے جو پنجابی میں کسی نے کہا کہ جب گھڑمس کی کا ماحول ہو نا تو اس میں جو دانشور ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس گھڑمس کی کیفیت میں سے آپ کے لیے چیزیں آپ کو ایکسپلینیبل بنا دے. اب جب یہ وہ کام کرے گا تو اس نے آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے آپ کے لیے. اس نے اس کیوس کو توڑ کے رکھ دیا ہے کہ جو کیوس پاور سینٹر نے آپ کے لیے یا آپ سے مراد محکوم مجھ جیسے آپ جیسے لوگوں کے لیے پیدا کیا تھا, اس میں اس نے ایک نیا راستہ آپ کو تجویز کیا ہے. اور جو بھی ریزسٹنس ہے یا جو بھی مزاحمت ہے پاور سینٹر کے خلاف, چاہے وہ ایکٹیو ہو, وہ بہت ہی پیسو ہو, وہ اس کی کوئی بھی فارم یا کوئی بھی شیپ ہو, اس کا آغاز اسی بنیاد سے ہوگا. لیکن اگر یہاں پہ دانشور یا تو ہے نہیں یا اس نے اپنا فریضہ صحیح طور پہ انجام نہیں دیا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزاحمت کی یہ کوشش کس طرح عظیم الشان ناکامی سے ہمکنار ہونے جائے گی. شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. جی بہت شکریہ مولانا مشرف صاحب. جی ایک دو سوالات ڈاکٹر سدرا ذوالفقار ہیں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنا مائک کھول لیں اور اپنے سوالات پیش کریں. السلام علیکم, شکریہ. اور ہمارے گیسٹ کا بھی بہت شکریہ, کافی عرصے بعد ہماری ایسی کوئی نشست ہوئی ہے تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرا شاید بہت ہی بنیادی سا سوال ہوگا کہ جیسے ہم میکس ویبر کو اور اسی طرح اور بہت سارے اسکالرس کو دیکھتے ہیں جو قریباً ایڈورڈ سعید کے یا اسی ایرا کے لوگ ہیں. اب اگر میں میکس ویبر کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کی جو بیوروکریٹک اسٹیٹ کی جو تھیری ہے یا اس سے ملتے جلتے اور نظریات ہیں وہ صرف ایک جگہ پہ نہیں رہ گئے. مثلاً اس کو کارپوریٹ کلچر کو پڑھنے والے, مینجمنٹ سائنسز کو پڑھنے والے, سوشل سائنسز کو پڑھنے والے, لیگل اسٹڈیز والے سب لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. ایڈورڈ سعید کا جو کام ہے وہ بہت مختلف نوعیت کا ہے. انہوں نے اورینٹلزم پہ کام کیا, استعمار پہ کام کیا, لیکن کتنی ساری چیزیں جس کا آپ نے اپنی تحریر میں بھی حوالہ دیا, لٹریچر کے ساتھ جو انہوں نے اس ٹیکسٹ کی جو اسکروٹنی کی ہے اور اس کا جو انالیسس کیا ہے اس کو ہم بہت ساری ڈفرینٹ ڈسپلنس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایڈورڈ سعید کو ایک خانے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کی وہ وائڈ اسپریڈ ریکگنیشن نہیں ہے جس کیلیبر کا وہ شخص ہے یا جو اس کا کام ہے. اور مطلب مجھے نہیں معلوم, جیسے کراس کلچرل ہوتا ہے, کراس ڈسپلنری مجھے اس کی وہ لگتی ہے, اس کی تحریر کا جو اثر ہے, یہ پتہ نہیں اب کوئی اصطلاح ہے یا نہیں. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ اس کے کیا اسباب ہیں. کیا اکیڈیمکلی ایسا ہے یا کوئی اور سوشل پولیٹیکل یا یہی استعمال کی وجہ سے کہ وہ اس کا ادرز والا پہلو موجود ہے انٹلیکچوئل سرکلز میں بھی, کہ اس کی وہ سیلیبریشن نہیں ہے ایز اے اسکالر. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ شاید پاکستان کے حوالے سے زیادہ بات کر رہی ہیں, ایم آئی رائٹ؟ جی, خاصی پاکستان کے حوالے سے بھی, لیکن اگر میں تھوڑا سا اگر انٹرنیشنلی اس پہ بھی دیکھوں تو بھی مجھے محسوس ہو سکتا ہے غلط ہو. نہیں, آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہیں. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جو پاور سینٹر ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ بہت سیانہ ہوتا ہے, بہت سیانہ ہوتا ہے. اس کو یہ ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کن سمبلز کو, کن دانشوروں کو, کن کتابوں کو اس نے ہائی لائٹ ہونے دینا ہے اور کن کو نہیں ہونے دینا. پہلے ہی یہ کام بہت آسان تھا شناخت کرنا کہ پاور سینٹر کی یہ جو پرٹیکولر کارگزاری ہے اس کو کیسے دیکھنا چاہیے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اس وقت جوان ہو کہ جب ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا اور اخباروں پہ سینسرشپ تھی, تو وہ خالی کالم جو اخبار کے ہوتے تھے وہ چھپتے تھے, پتہ چل جاتا تھا یہاں کچھ ایسی چیز تھی کہ جو سینسر نے اڑا دی ہے. اچھا, اب کام اب بھی ویسے ہی ہے, سینسرشپ اب بھی ویسے ہی ہے, مگر اب ایک تو وہ
उस तरह से खाली डब्बे आपको नहीं नजर आते, आप नहीं देख पाते। एक सेंसरशिप इज फार मोर सटल, वो इतना कमाल काम कर दिया उन्होंने। लेकिन जो सेंसरशिप से ज्यादा काम किया है वो एक कॉन्सेप्ट है जो एडवर्ड सईद ने कोट किया है अपनी, खास तौर पे जो की दूसरी किताब है ओरिएंटलिज्म के बाद जो छपी थी, कवरिंग इस्लाम, उसमें वो अगेन वो फूको का तस्वुर है, फूको की डेफिनेशन है वो कि इंसाइटमेंट टू डिस्कोर्स। अब एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स है जो पावर सेंटर को सूट करता है, उसी में पर्टिकुलर दानिश्वर हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, अब उनको प्रमोट किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि एडवर्ड सईद पे बैन लग जाएगा, उनकी किताबों पे बैन लग जाएगा। अगर एडवर्ड सईद की किताबों पे बैन लग जाए या नॉम चॉम्स्की की किताबों पे बैन लग जाए तो वो बड़ा आसान होगा कि आप देखें कि ये नॉम चॉम्स्की पे बैन लगा है तो उसके क्या असबाब हो सकते हैं। वो बैन नहीं लगता, लेकिन उन किताबों को हाईलाइट नहीं होने दिया जाता, पैरेलल क्रिएट कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मीडिया पर नॉम चॉम्स्की नहीं आएंगे, एडवर्ड सईद नहीं आएंगे, इकबाल अहमद साहब जब हयात थे वहाँ वो नहीं आएंगे, हॉवर्ड जिन नहीं आएंगे, वहाँ आपको बर्नार्ड लुइस देखने को मिलेंगे और इस कबीले के जो बाकी लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। अब हुआ क्या है, हुआ उन्होंने ये है कि एक खास चीज प्रमोट की है और एक खास चीज का ब्लैकआउट कर दिया है। अब ये नया ट्रेंड है। अब इसी में आप देखिएंगे कि बहुत सारे दानिश्वर गायब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अरुंधति रॉय को इंटरव्यू नहीं करेगा। अब वो क्या उस पर वहां को पाबंदी है, वो मीडिया कोई एनचेन्ड है, वहां कोई फौज बैठी हुई है जो उस मीडिया पर लोगों को आने से रोक रही है, मगर अरुंधति रॉय का इंटरव्यू नहीं होगा। इक्का दुक्का चैनल्स हैं जो उनको कभी बुला लेंगे, लेकिन बाकी जो हैं वो लोग हैं, वो जो एक कोई मेजर साहब हैं, कोई और पुलिस के फौज के ऑफिसर हैं जो रिटायर्ड, वो दिन रात बोलते हैं। सो मच सो कि जो सोशल मीडिया है उसको भी अब वो एक खास तरह से हैंडल करते हैं। उस सोशल मीडिया पर भी अगर आप जाएं तो शोर इतना है कि आपको जो सेन आवाज है और जो आपको अपने मसाइल को हाईलाइट करती हुई जो आवाजें हैं वो आपको दिखाई देंगी, मगर वो उनके अराउंड वो शोर नहीं है। जब हम कोई बात बार बार कहते हैं, ऊंची आवाज में कहते हैं और ऊंचे लहजे में कहते हैं, तो उसके लिए ये ज्यादा लाइकली है कि वो ज्यादा सुनी जाएगी। मैं इस लिहाज से फिर भी एडवर्ड सईद को इस बात और नॉम चॉम्स्की को पर्टिकुलरली मैं उनकी और हमारे यहाँ ब्रिटेन में एक साहब हैं जॉर्ज गैलोवे, वो दानिश्वर तो नहीं है लेकिन वो कम भी नहीं है किसी दानिश्वर से। ये लोग एक ही बात को बार बार कहने का हौसला रखते हैं और रिपीट करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो एक दफा कहने में हो सकता है इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन जब वो बार बार रिपीट करते हैं तो वो सुनी जाती है। तो आपका ये फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने हमारी, अब मैं अपनी सोसाइटी पर आता हूँ, कि हमने एडवर्ड सईद के काम को अपने यहाँ एक तो देखा नहीं है। उनकी कुछ किताबें तर्जुमा हुई हैं, मुझे बाद में पता चला जब मैंने लिख लिया था, ये कुछ किताबें तर्जुमा हुई हैं, लेकिन उनका तर्जुमा काफी नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनको आप हमारी सोसाइटी में इनको अपने यहाँ की सिचुएशन पर मुंतबिक करके दिखाना चाहिए। मिसाल के तौर पर एडवर्ड सईद जो हैं, अब मैं पाकिस्तानी सोसाइटी पे एक छोटी सी बात करता हूँ। एडवर्ड सईद जो हैं उन्होंने बाकायदा अपनी किताब में कल्चर एंड इंपीरियलिज्म में ये आइडेंटिफाई किया है कि इस पर्टिकुलर अहद में जो भी नॉवल लिखा गया है वो इस्तेमार की उस वक्त की कारगुजारी को हाईलाइट करता है। अब जरूरी नहीं है कि नॉवलिस्ट ने वो इस तरह से नॉवल लिखे हों, मगर वो जिस तरह से भी लिखे गए हैं उसमें उस वक्त का इस्तेमार नजर आएगा आपको, और ये कोई छोटा क्लेम नहीं था जो उन्होंने किया है। अब सवाल ये है कि क्या हमने अपने यहाँ ये डिस्कोर्स कभी अख्तियार किया कि हम ये देखें कि हमारे यहाँ फलां वक्त से फलां वक्त तक या पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक हमने जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बनाई हैं, हमने जितने रिलीजियस हमारे यहाँ पॉइंट ऑफ व्यूज इमर्ज किए हैं, हमारे यहाँ जितने सेक्टेरियन इशूज इमर्ज किए हैं, हमारे यहाँ फिरकावारियत के जो नए नए उसलूब निकले हैं, उसमें इस्तेमार कहाँ था और कितनी जगहों पर हमने
اس کے رول کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر ہم اس فلو میں بہتے چلے گئے اور ہم نے سوسائٹی کو جانے دیا. ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت یہ کھڑے ہو کے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ جو اس وقت تفرقے کی فضا ہے اس کے پیچھے استعمار کھڑا ہے. ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ملک میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اصل میں وہ استعمار کی کارگزاری ہے اور اس میں استعمار کے رول کو آئیڈینٹیفائی کر کے دکھایا ہو. تو یہ جب میں اسی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری اجتماعی دانش کی ایک مجموعی ناکامی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہمارے پاس جو مقالہ تھا جس کو ہم پڑھے تھے، اوور آل ہم جب ایڈوائر سعید کے کام کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو معروضی سچائی ہے یا جو سبجیکٹو اور آبجیکٹو والی چیزیں، تو وہ دانشور کی حیثیت سے یا اپنے کام کی حیثیت میں وہ اس کو بالکل نگیٹ نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے ذاتی حقائق ہوں یا وہ جس لینس سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب جب میں اس کو اپنی لوکل، اپنے معاشرے، اپنے سماج میں اس کو منطبق کرتی ہوں اور اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں تو دانش کا یا دانش مندی کا یا دانشور کا معیار یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سبجیکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر کہیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم جسے دانش مشرق کہتے تھے، جو لفظ خاصا مطلب کہنا چاہیے اس کے اوپر بہت ساری ایلیگیشنز آ جاتی ہیں، میں اس کو لوک دانش کہہ لوں، جو کسی زمین سے، کسی معاشرے سے میں ٹوٹتی ہے. پرسنلی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جو آپ نے ٹرم بنائی مینشن کی ہے لوک دانش، دس از ایگزیکٹلی واٹ پبلک انٹلیکچوئل شوڈ بی کالڈ ایز. جی بہت شکریہ. تو اب محسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوک دانش کی مکمل طور پر نفی جب ہو جائے تو آپ عالمی معیار کے مطابق ہو جاتے ہیں. اس کی ریکگنیشن عالمی تھنک ٹینک سے ہو رہی ہو یا جو مورلز انٹرنیشنلی آ رہے ہیں، جو سٹینڈرڈز آ رہے ہیں ان پہ ہو رہی ہو، اور پھر ہمارا دانشور اب پتہ نہیں وہ ایک فیک وزڈم ہے یا وہ کیا سبب ہے، جب انہی معیارات پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ چیز ہماری اپنی نہیں ہوتی، وہ امپورٹڈ لگتی ہے. پھر اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. میں اگر اس کو تھوڑا سا بہت ہی ایسی بات ہے جو غیر متعلق لگے گی اور اساتذہ کے سامنے کہنے سے بھی مجھے ذرا وہ ہے کہ تھوڑی بے شرمی والی بھی ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا ہے، تقریباً 1 سال پہلے سے میں جس یونیورسٹی میں یہاں پڑھا رہی ہوں اس کے تقریباً تمام کیفیٹیریاز میں مسلسل ایک گانا بجا کرتا تھا، اور جب بھی کبھی آپ وہاں سے جائیں تقریباً آدھا گانا مجھے صرف وہاں کیفے جانے آنے میں یاد ہو چکا ہے. اگر اس کو میں دیکھوں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی تھی، اور میں نے اپنی کسی دوست کو کہا ایسے لگتا ہے کہ یہ لبرل اینتھم ہے جو گایا جا رہا ہے، اور اس کے الفاظ بھی ایسے تھے کہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی جس شخص کا وہ گانا تھا he got married to another man, another me. اب یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے، یہ ہومو فوب کا ایک تصور ہے. ہوموفوبیا ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ چیز نہیں مل رہی. یہاں اگر ہم لوک دانش یا ان چیزوں کو بات کریں، معاشرے آگے جاتے ہیں، انسانی حقوق اور وہ سب بحث کو اگر رکھ کے، تو یہاں جو بحث اب چل رہی ہے، جس رخ پہ جاری ہے، وہ یہ کہ یہ عالمی معیارات ہیں انسانی حقوق کے، جن پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ فکری طور پر معاشرے کے لحاظ سے دنیا کے ان ریسپیکٹیبل لوگوں میں آ جاتے ہیں جہاں ہیومن رائٹس موجود ہیں. یہ ایک مثال ہے جو غیر متعلق ہے، میں تسلیم کر رہی ہوں اس بات کو، لیکن میں عموماً یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہو یہ رہا ہے یا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دانش میں سے امپورٹڈ دانش کو تو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ دانش ہے، لیکن وہ چیز جو میرے اپنے معاشرے میں، چاہے وہ کلچر ہو، چاہے وہ مذہب ہو، جو میری مورلز ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. تو مجھے اس سب لمبی بات کے لیے میں معذرت بھی چاہ رہی ہوں. میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ استعمار ہے، کہ یا یہ استعمال کے آفٹر افیکٹس ہیں کہ ہمارا کانفیڈنس لیول نہیں ہے اور ہم وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، یا یہ استعمال کی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معیارات ہی وہ بن جاتے ہیں، اس کے بغیر دانشور سسٹین نہیں کر سکتا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے بہت ہی پرٹیننٹ ایشو ریز کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ جن صاحب کے بارے میں یہ تھی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. پہلی بات تو کہہ رہا ہوں میں کو، لیکن بہرحال میں ویسی بطرح تفنن میں نے آپ سے یہ کہا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو دانشور کا بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں نے جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی عمار صاحب کے سوال کے ساتھ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو اپنی مقامی ثقافت اور ہسٹری کا بنیادی علم ہوتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی اپنی ثقافت، اپنی لوکل جو زمین سے جڑی ہوئی ثقافت ہے،
اس کا اور اپنی لوکل تاریخ کا کتنا علم ہے. پھر وہ پاور اسٹرکچر کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں اس کے پاس کیا انفارمیشن ہے. اچھا، ایک تو یہ ایشو ہو گیا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہر سوسائٹی تبدیلیوں کے مراحل سے گزرتی ہے. وہ تبدیلیوں کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے، ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہے. جو دانشور ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اگر تو اس میں استعمار کی کارگزاری موجود ہے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر کے دکھائے گا آپ کو، اور وہ کسی نعرے یا سلوگن کے طور پر نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو حقیقت میں آئیڈینٹیفائی کر کے دکھائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سوسائٹی کی رہنمائی کرے گا. سوسائٹی میں ان چیزوں کے اراؤنڈ ایک ڈائلاگ، ایک مکالمہ کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو سوسائٹی میں انٹرنل تبدیلیاں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہیں گی، آتی ہیں، آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی. یہ ظاہر ہے دانشور کا کام ہے کہ وہ اگر تو طاقتور کی کارگزاری اس میں شامل ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ طاقتور جو ہے اپنی طاقت کو اسرٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نیا اینگل، کوئی نیا نعرہ، کوئی نئی بات وہ سوسائٹی میں پھیلانا چاہتا ہے، تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا معاشرے کے لیے. لیکن اگر سوسائٹی کچھ انڈیجنس تبدیلیوں کے مراحل سے گزر رہی ہے تو ان تبدیلیوں کے اراؤنڈ وہ آپ ایک مکالمے کی فضا کریٹ کرے گا. دانشور جو ہے وہ سوسائٹی کو پیچھے نہیں لے کے جاتا، وہ سوسائٹی کو ایک پیسفل آگے لے کے جاتا ہے، مگر ایک پیسفل طریقے سے. ہاں میڈم بسمہ، ہاں جی، اور پھر مولانا محمد جان صاحب. تو پہلے آپ بات کر لیں، بسمہ طارق جی صاحب، اور پھر مولانا جی، پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی سر عمار کا اور ہمارے باقی دیگر اور سر اختر صاحب کا. میں اس غرض سے میں جوائن نہیں کیا تھا کہ میں کوئی کوشچن کروں گی، آنیسٹلی میں نے یہی چاہا تھا میں سب کو سنوں گی. لیکن اسی دوران میرے ایک ذہن میں کوشچن آیا کہ ہمارا ایک عمومی بیانیہ ہوتا ہے ہماری ریلیجیس ہسٹری کے حوالے سے، کہ جو ہمارے دانشور تھے جنہوں نے ہماری ہسٹری لکھی اور جنہوں نے سب چیزیں کوٹ کی ہیں، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے اعلی کار تھے، یعنی پاور کے انڈر وہ کام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی ہسٹری اور ان کی باتیں، ان کے نیریٹیوز ہم تک پہنچے ہیں. اور اس بات کو لے کر بہت ساری چیزوں کو نیگیٹ کر دیا جاتا ہے. کیا اس بات کو آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں کہ ہم تک جو نیریٹیوز پہنچتے ہیں ہم جنرلی سب کو ڈکلائن کر دیں؟ یعنی ہمارے پاس کیا آلہ ہے کہ ہم اس سے جان سکیں کہ ہمارے پاس جو وزڈم پہنچ رہی ہے وہ کس قسم کی وزڈم ہے؟ وہ پاور پروموٹڈ وزڈم ہے، یا پھر واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گراؤنڈڈ وزڈم ہے، یا بالکل سمجھے کہ اسے پاور نے انڈورس نہیں کیا؟ تو اس حوالے سے اگر کچھ بیان ہو سکے تو بہت مدد ہوگی. تھینک یو. دیکھیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے زیادہ جو الزام لگتا ہے اور بجا طور پر لگتا ہے وہ ہسٹورین پہ لگتا ہے کہ اس نے ایک خاص وقت کی تاریخ جب لکھی، جب وہ لکھ رہا تھا وہ تاریخ اس وقت کی، تو وہ پاور کی جو اسٹرگل تھی اس معاشرے میں، اس میں کس طرف کھڑا تھا اور اس نے کس طرف کھڑے ہو کے کس طرف کی تاریخ لکھی ہے. تاریخ کے بارے میں یہ بیان تو مدت ہوئی رد ہو چکا کہ تاریخ جانبدار نہیں ہوتی، یا مورخ جو ہے وہ جانبدار نہیں ہوتا، یہ تو مدت ہوئی رد ہو چکا ہے. اب آپ کو اب پیچھے مڑ کے اگر دیکھنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جیسے مثال کے طور پر مجھے اجازت آپ دیں، مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں ہمارا جو پاور سینٹر ہے آج، وہ دو تین چیزیں بڑے کثرت سے بیان کرتا ہے. اس نے کچھ ڈسکورسز کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ڈسکورسز کریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو اس وقت جو ملک پہ اپنا تسلط ہے اس کے لیے جواز پیدا کیا جا سکے. اب اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے کہ جو ہم بالکل ایسے وی آر ویری ریڈی ٹو ایکسیپٹ اینڈ بلیو ان دیٹ کہ سیاستدان جو ہیں وہ نالائق بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں اور غدار بھی ہیں. جیسے ہی کسی سیاستدان کے بارے میں یہ بات ہم سنتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کویسچن کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں اس کو. پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ
हर तरफ खतरात से घिरा हुआ है और वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, हम इस पे भी यकीन कर लेते हैं। फिर हमें ये बताया जाता है कि जो गलबा इस्लाम का जो कुरानी वादा है वो असल में पाकिस्तानी फौज के हाथों पूरा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी फौज है जहां से गलबा इस्लाम की तहरीक उठेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। कोई भी इसको उस तरह से बहुत फोर्सफुली चैलेंज नहीं करता। अब ये वो डिस्कोर्सेज हैं कि जो इस वक्त का दानिश्वर, यानी इस वक्त का जो पावर सेंटर है, उसके हाथों में खेलता हुआ दानिश्वर जो है वो इन डिस्कोर्सेज को प्रमोट करता है। अब जब कल को कोई हिस्टोरियन या कल को कोई आदमी इस दौर की हिस्ट्री को पढ़ेगा तो वो कैसे देखेगा इन मामलात को कि उस वक्त जो पावरफुल डिस्कोर्स था कि जिसने उस मुल्क के, उस खित्ते के जो अवाम थे, ये जो मासेस थे, उनको हॉस्टेज बनाया हुआ था, तो क्या वो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा? अब ये सवाल है। इसलिए कि ये जो आपकी खास तौर पे जो डॉक्टर मुबारक अली साहब उसको वो कहते हैं दरसी तारीख, वो दरसी तारीख जो है वो आपको यही बताएगी कि यहाँ पे ये जंग हुई और ये जंग इस वजह से हुई। अब अगर आप मिसाल के तौर पर 1971 का जो सकूत ढाका है उसकी हिस्ट्री पढ़िए और मुख्तलिफ सोर्सेस से पढ़िए तो आपको ये फ़र्क महसूस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सी हिस्ट्री जो है वो ताकत के मराकज़ ने लिखवाई है और कौन सी हिस्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंट मौरखीन ने लिखी है। हमारी रिसेंट हिस्ट्री की एक ताज़ा मिसाल है। और तो और मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात ये सोच के हम 1400 साल या 1500 साल पुरानी क्या हिस्ट्री की बात करें। ये अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन थी जो लेट 70s में शुरू हुई थी और उससे लेके आज तक, उसके असबाब पे ज़रा सा कभी आप पढ़िए और उनको हिस्ट्री से खंगालिए, आपको दो बिल्कुल मुख्तलिफ सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि गर्म पानियों तक पहुंचने की रशियन ख्वाहिश और उसके मुकाबिल में एक अमेरिकन प्लान के रशिया को, जिसको उसको नाम भी उसमें था कि बेयर ट्रैप, कि उसको कैसे ट्रैप करके अफगानिस्तान में लाना है और उसको किस तरह से जंग में इंगेज कर कर उसको फाइनेंशियल मसाइल से दो चार करना है। तो अब ये तो 30-40 साल पुरानी तारीख है और उस पे आप दो मुख्तलिफ वर्जन देख सकते हैं और वहां आप खड़े होकर ये फैसला बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं कि ताकत की कारगुजारी किस हिस्ट्री की किताब में बहुत नुमाया तौर पर देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, और कहाँ पे एक इंडिपेंडेंट मौरख जो है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सर एक बात उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी, क्या हर केस में ही ऐसा है कि पावर ने जो चीज इंडोर्स की है, जो विजडम या जो इंटेलेक्ट इंडोर्स किया, वो हर सूरत हाल में ही वो उनके अपने मफाद के लिए, और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो उस वक्त के हालात से मुवाफिक हो? क्या ऐसा ज्यादातर होता है या हमेशा होता है, या ऐसा होता है ये कि कुछ एक इंडिपेंडेंट राइटर्स भी हैं जो कि इसके खिलाफ कुछ प्रोपागेंडा कर रहे होते हैं पावर के खिलाफ, या उनके अच्छाइयों को भी छुपा रहे होते हैं, मे बी अगर वो कोई अच्छा कर रहे हैं? ये खारिज इम्कान नहीं है, खारिज इम्कान नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि एडवाइस ये है एडवर्ड सईद जैसे लोगों की कि चूंकि ताकत के करप्ट होने के इम्कान ज्यादा हैं, तो इसलिए ताकत के सेंटर को हमेशा शक की नजर से देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी, मौलाना मोहम्मद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत पुरमगज़ लेक्चर रहा आपका। आपकी गुफ्तगू बड़ी पुरमगज़ रही और हमने काफ़ी कुछ सीखा। मेरा सवाल ये है कि मैं बज़ात ख़ुद उलूम इस्लामिया का एक तालिब इल्म हूँ और एडवर्ड सईद जो दानिश्वर, यानी जिस दानिश को वो एक यानी मायार करार देता है, उनके आर्टिकल को पढ़ के और आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो दानिश है जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो। क्या मैं ठीक हूँ? ये बिल्कुल जो अवामी फ़ायदे, यानी उसका मयार ये है, दानिश जो है वही मोतबर है जो जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। जी, वो इसीलिए पब्लिक इंटेलेक्चुअल का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। तो उस पे
یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایبسولوٹ ریالٹی کا یا یعنی کوئی مطلق سچائی ہے، میں افغانستان کے کانٹیکس میں اور یہ جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے اس میں مثلا رشیا میں رشیا جو ہے وہ افغانستان پہ آ کے حملہ کرتا ہے، تو ہمارے ہاں یہاں پہ ایک بڑی بحث شروع ہو گئی، اور یہاں پہ جو ہماری اجتماعی مذہبی جو دانش ہے وہ اس بات پہ چلی گئی کہ یہ جو ہے رشیا نے ایک یورش کیا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے اب جہاد فرض ہو گیا ہے تمام مسلمانوں پہ، اور ان کو ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ اب اس کا ایک کانٹیکسٹ وہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ رشیا کو وہاں پہ الجھانا چاہتا ہے۔ اچھا، اس سے یعنی اس میں جو یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں یا جو مسلمانوں کی تعلیمات ہیں مذہب کی، وہ جو جیسا کہ یہ لوگ یہاں پہ تشریح کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لازماً ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ علماء جو ہیں، معتبر لوگ جو ہیں، دانشور جو ہیں، وہ اس کی ایک تشریح کر رہے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا اور اب رشینز کے خلاف جو ہے لڑنا چاہیے۔ تو اور ظاہری بات ہے کہ اس جنگ میں جو ہے نقصان بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ عوام ہی کو اٹھانا پڑا، لیکن اس دوسری طرف جو ہے وہ مذہبی آدرشیں ہیں اور وہ آئیڈیلز ہیں، وہ بنیادی احکام ہیں۔ تو یعنی میرا سوال یہ بنتا ہے کہ علوم اسلامیہ ایک طالب علم کے طور پہ کیا ہم ایڈورڈ سعید کے نے دانش کا جو معیار ٹھہرایا ہے، اور یہ میرا سوال عمار صاحب سے بھی ہوگا، سید عمار صاحب سے بھی، کہ اس کے حساب سے تو یہ ٹھیک نہیں بنتا، یعنی اس کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو قرآن و سنت جو بات کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، اور یعنی عوام کی نظر میں عوام کے لیے کسی چیز کا مفید ہونا یا نقصان دہ ہونا وہ ایک پہلو ہے، لیکن وہ ہول اینڈ سول پہلو نہیں ہے۔ ہول اینڈ سول پہلو خدا اور رسول کا حکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنا سوال پہنچا دیا ہوگا، کافی بہام ہے اس میں، لیکن دیکھیے عمار صاحب میرے خیال میں اس پہ کچھ اظہار خیال فرمائیں گے۔ میرا ذاتی خیال، رائے یا خیال یا موقف یہ ہے کہ جو پاور ہے نا جی، پاور سینٹر جو ہے وہ بہت سیانا ہے سر، میں نے پہلے بھی یہ کہا، بہت سیانا ہوتا ہے۔ کبھی اس پہ ہمیں بہت خلوص نیت سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا بھر کے پاور سینٹرز جو ہیں وہ مذہبی استدلال کو کیوں پسند کرتے ہیں، اور جو مذاہب کے سینٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ان کا ایکٹیو انٹریکشن ہے وہ کیوں بار بار ری اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اچھا، جو میں اس کی وجہ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے، اور وہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے، کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، مختلف مذاہب کے لوگوں کو پاور سینٹرز ہمیشہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاور سینٹر کو، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اپنا رول، اپنی ہیجمنی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈسکورس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، ڈسکورس کیا ہے؟ ڈسکورس ایک ایسا سمپل نیریٹو ہے کہ جو بار بار پاور سینٹر انسائٹ کرتا ہے، اور اس ڈسکورس کی ایک ایموشنل ویلیو ہوتی ہے، ایک جذباتی اپیل ہوتی ہے اس میں۔ اب میں ابھی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذرا ڈسکورس کی ڈیفینیشن پہ رہیے گا میرے ساتھ۔ اور اس میں ایک ایموشنل پاور ہوتی ہے، اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو لوگ بغیر چیلنج کیے، بغیر سوچے سمجھے چیلنج کیے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ان میں ٹینڈنسی آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان تو سارے کرپٹ ہیں، اب اس کو کوئی بہت شدت کے ساتھ وائسفرسلی کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے
کہ اب یہ بغیر چیلنج کیے، مینٹلی اس کو چیلنج کیے بغیر اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا، یہ ڈسکورس ہے، یہ ڈسکورس چاہیے پاور سینٹر کو. اسی کے ساتھ اب ذرا سا مذہبی عقائد کو دیکھیے. یہ وہ عقیدے ہیں یا وہ نظریات ہیں کہ جن کو ہم چیلنج کیے بغیر ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے لائکیبل ہیں. اس لیے ڈسکورس بناتے ہوئے مذہبی عقائد کا سہارا لینا پاور سینٹر کی مفاد میں جاتا ہے. یہ آپ جیسے جو صاحبان علم ہیں ان کے پر لازم ہو جاتا ہے کہ جیسے کلچر اینڈ امپیریلزم میں ایڈورڈ سعید نے ناولز میں استعمار کے رول کو آئیڈینٹیفائی کر کے دکھایا تھا، آپ جیسے حضرات پر اب یہ لازم ہے کہ وہ یہ جو عقائد کی ایک تاریخ ہے پچھلے 300-400 سالوں میں جو فرقہ وارانہ مباحث چھڑے ہیں انڈو پاک میں، اس کی جو تاریخ ہے، کس طرح سے آپ کو دائروں میں گھمایا گیا ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس میں استعمار کا رول آئیڈینٹیفائی کر کے دکھائیں. تو یہ وہ آپ کو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ استعمار کس طرح سے عقائد کی دنیا میں اپنا اثر و نفوذ بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے مفاد میں جاتے ہیں. استعمار کا مذہب میں جو انٹرسٹ ہے وہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. ابھی ہم نے ایک اور نعرہ دیکھا ہے، اس میں اس نعرہ لگانے والے کا جو انٹرسٹ تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایسے نعرہ لگانے والوں کے اپنے ذاتی کردار کیا رہے ہیں. تو اس کی مذہب کا ایشو نہیں ہے. استعمار اور مذہب کے تعلق کو مذہب نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمارے جو مذہبی اداروں اور استعمار کے درمیان جو تعلق ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت دھیان سے. یہ میں گزارش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی 2 سوال اور ہیں اور پھر ہم اس کے بعد اس سیشن کو یعنی وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی صحت کی ناسازی کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے نہیں تو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلد مکمل کر لیں. جی مولانا نور الوہاب صاحب آپ کا سوال ہے اور ایک یاسر عرفات صاحب کا. جی ٹھیک. اچھا، اس سوال تو میں نے اس میں لکھ دیا تھا چیٹ میں، دوبارہ میں ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک دانشور کو طاقت کے مراکز کے ساتھ جو ہے نا وہ تعامل اپنا کس طرح کا رکھنا چاہیے. اگر تو وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ طاقت کے مراکز کو کندہ فراہم کرتا ہے یا اس کو جواز فراہم کرتا ہے انٹلیکچوئل طور پہ. اور اگر وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کرتا ہے، ٹکراؤ کا، تو پھر اس پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ باغیانہ سوچ کو. اگر سے یہ تنقید بھی وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جو طاقت کے مراکز کے ان کے قریب ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں درمیان والا راستہ، جو اعتدال والا راستہ ہو، وہ کیا ہونا چاہیے. ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا سر سے میرا یہ تھا کہ سر کہ ہم نے کچھ تحریریں پڑھی تھی، وہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا تھا. تو سماجی نفسیات کو سمجھنے کے حوالے سے وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کی کتب کو پڑھیں یا آرٹیکل کو، یا سر کی کوئی کتب ہوں تو وہ تجویز فرما دیں. اس میں اعتدال کا راستہ کوئی نہیں ہے. اس میں ایک ہی اس میں اس کا فرض ہے کہ وہ طاقت کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. اس میں نہ وہ ٹوٹلی الائے کرتا ہے، نہ وہ جا کے ان سے مفاہمت کرتا ہے، نہ وہ ہر وقت ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ کیس ٹو کیس دیکھتا ہے معاملہ، کیس ٹو کیس، کہ جہاں پہ طاقت جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتی ہے کہ جو ماسس کے، عوام کے، محکوموں کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. جہاں وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ تائید بھی کر سکتا ہے، وہ چپ بھی رہ سکتا ہے، تائید بھی کرتا ہے مگر چپ بھی رہتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اعتدال کا سوال وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس نے کوئی ایک پرماننٹ اپروچ لینی ہو. اس کی کوئی فکس اپروچ نہیں ہے. اس کی اپروچ یہ ہے کہ وہ کیس ٹو کیس سچویشن کو دیکھے گا. جہاں تک ہے سوشل سائیکالوجی کی اپنی ٹیکسٹ بکس ہیں.
जो देखी जा सकती हैं। मेरी सोशल साइकोलॉजी बिल्कुल किताब नहीं है, मेरी किताब है ही कोई नहीं, मेरे बिल्कुल किताब नहीं है, मेरे मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जो वक्तन फवक्तन ज़रूरत के तहत लिखे गए हैं। हाँ, कोई इशू ऐसा उठा जिस पे दोस्तों ने कहा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, तो और अगर मुझे फील हुआ कि मुझे कुछ कहना चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसी बात है कि जो शायद अभी तक किसी ने नहीं कही, तो मैं उसमें लिख देता हूँ। जी, यासर अरफात साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपका मजमून भी हमने पढ़ा, उससे इस्तेफादा किया। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि एडवर्ड सईद जो है वो जिस अप्रोच के नकीब या मन्नाद हैं, तो उस अप्रोच की असर पजीरी के हवाले से थोड़ा आप बता दें कि कितना ज्यादा यानी उसको उसने मुतासिर किया, यानी मुख्तलिफ लोकल स्कॉलरशिप्स को या दानिश्वर को। इसलिए कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो स्कॉलर हैं वो मुख्तलिफ म्यादीन के हवाले से जो है वो इस्तेमारियत को या इस्तेमार के हवाले से उनकी तहरीरें भी हमने देखी हैं। मसलन महमूद गजनवी के हवाले से रोमेला थापर ने एक किताब लिखी, और जो कंपनी ने या कंपनी के नुमाइंदा मुहक्किकीन या मुअर्रिखीन ने जो गजनवी को डिपिक्ट किया था, तो उसको उसने चैलेंज किया। औरंगजेब आलमगीर पे एक खातून, जर्मन खातून ने लिखा। इसी तरीके से शशि थरूर ने जो है वो साम्राज्य हुकूमत के हवाले से बड़ा उम्दा काम किया। तो क्या ऐसा नहीं है कि जो एक रिवायत है मुस्तकिल साम्राज्य के खिलाफ या इस्तेमार के खिलाफ हमें मुहक्किकीन की या दानिश्वरों की नजर आती है, उसकी सिलसिले की एक कड़ी है एडवर्ड सईद। लेकिन एडवर्ड सईद एक बड़ी तवाना आवाज के तौर पर आए, उभर के सामने आए, जैसा कि आपने उनका बैकग्राउंड भी अपनी इस किताब, इस मजमून के अंदर जिक्र किया है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप अगर उसकी असर पजीरी के हवाले से आप बता दें कि मुख्तलिफ जो लोकल स्कॉलरशिप्स हैं मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, तो वो अभी यहाँ पे गुफ्तगू में जिक्र हुआ कि एडवर्ड सईद को उस तरह डील नहीं किया गया या उस तरह सराहा नहीं गया या उस तरह लिया नहीं गया। लेकिन हमने तो उनकी बहुत सारे उनके ऊपर मज़ामीन देखे, बहुत सारे उनके ऊपर वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसिस के अंदर लेक्चर्स हुए एडवर्ड सईद की असर पजीरी और उसको सराहे जाने के हवाले से। तो मैं चाह रहा था कि अगर उनकी असर पजीरी और मुख्तलिफ लोकल स्कॉलरशिप के उनके असरात के हवाले से थोड़ा सा आप बता दें। यासिर साहब, आपने बहुत ही उम्दा उम्दा बात की है, आपने बहुत ही उम्दा बात की है। जब मैं ये कहता हूँ कि हमने हमारे यहाँ एडवर्ड सईद को नहीं, उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से देखा जाना चाहिए था, तो मेरा मतलब ये है कि एडवर्ड सईद के काम को अपनी लोकल सिचुएशन पर हमने अप्लाई नहीं किया है, ये मेरा मतलब था। अच्छा, ये हम सब, मैंने अपने काम में भी हाईलाइट किया है और हर कोई करता है। जो भी एडवर्ड सईद को पढ़ेगा वो इस बात को हाईलाइट करेगा कि एडवर्ड सईद का काम जो है वो, उसकी ये सूरत ना होती अगर मिशेल फूको की थियरी एडवर्ड सईद को बैकअप ना कर रही होती। ये सारा का सारा काम जो है वो मिशेल फूको की जो पावर की थियरी है उस पर बेस्ड है। फूको ने ये कहा था कि पावर इज एवरीवेयर, और कि पावर जिस तरह से इल्म को मुतासर करती है, इल्म के शोबों को मुतासर करती है, इल्म के मुख्तलिफ शोबों के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको मुतासर करती है, ये सब पावर करती है और एक उसका मकसद होता है। ये काम सबसे पहले मिशेल फूको ने किया था और उसको एडवर्ड सईद ने अपने यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ एक खास मौजू पर हाईलाइट किया है। अच्छा, अब अगर हम एक मिनट के लिए जरा ये देखें कि पावर जो है, जब वो ओरिएंटलिज्म लिखते हैं तो ओरिएंटलिज्म लिखते हुए पावर क्या बताना चाहती है, पावर क्या बताना चाहती है? पावर ओरिएंटलिज्म में जो सईद साहब का बुनियादी आर्गुमेंट है वो महकूमों को या जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे होते हैं उनको ये बताना चाहती है कि तुम्हारी हैसियत हमारे मुकाबले में जीरो है। मिसाल के तौर पर, वो अगर आप ओरिएंटलिज्म का वो हिस्सा पढ़ें उनकी किताब का जहां वो दांते पे बात कर रहे हैं, तो वो ये गलत या सही आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ ओरिएंटलिज्म के बारे में वो ये कि आप उसके बहुत सारी इस्तदलाल से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैंने भी किया है। बर्नार्ड लुइस पे जो 8 सफ़े उन्होंने लिखे हैं वो बिल्कुल फजूल आर्ग्यूमेंट है, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल फजूल आर्ग्यूमेंट है। आप लोग अरबीदान लोग हैं, सब बरा की बहस है, वो
ڈاکٹر صاحب عمار صاحب اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. وہ بالکل فضول بحث ہے. اس بحث کی ایون جو صاحبان علم ہے وہ کبھی انہوں نے حمایت نہیں کی. اچھا لیکن یہ ایشو نہیں ہے. ایشو ہے کہ مطالعے کا طریقہ کار کیا ہے, جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے. میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے طاقت کا وہ استعمال دیکھنا ہے کہ جو وہ ایک خاص ٹارگٹ گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کرتا ہے, طاقت کرتی ہے. اس میں سے وہ کیسے چیزیں پک کرتی ہے, اس میں سے وہ کیسے چیزیں ہائی لائٹ کرتی ہے, ان کو محکوموں کو کیسے انڈرمائن کرتی ہے, ان کے پوٹینشیل کو انڈرمائن کرتی ہے, ان کی ہسٹری کو انڈرمائن کرتی ہے. اب یہ جو کام ہے پورا, اس کو ذرا سا آپ دیکھیے, اس کو آپ اٹھا کے اپنے ملک میں لے آئیے, اور پھر آپ ڈفرینٹ باتیں دیکھیے, ڈفرینٹ سلوگنز دیکھیے. ملک چلانے کی اصل ذمہ داری سیاستدان کی ہے. سیاستدان وہ کہ جس کو میں اور آپ ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو آفر کرتا ہے کہ میں اس کام کے لیے میری سروسز حاضر ہیں. ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں, وہ ووٹ لے کے جا کے ملک کے بارے میں اہم فیصلے کرتا ہے. تو یہ حق صرف اس کو حاصل ہے کہ جس کو عوام یہ حق سونپ دیں. لیکن جب ان نمائندوں کے بارے میں آپ کو اٹھتے بیٹھتے یہ سننے کو ملے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ نااہل ہیں, یہ نالائق ہیں اور یہ غدار ہیں, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مقصد ہوگا. میں آپ حضرات سے میں نے ابھی پہلے بھی درخواست کی ہے, وہ آپ سب اس کام کے بجا طور پر اہل ہیں کہ طاقت کے یہ جو ڈفرینٹ استعمال ہیں ان کو دیکھیے. جب آپ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ اپنا کچھ انڈیجنس لٹریچر پروڈیوس کریں گے, تب میں کہوں گا کہ ہاں ایڈورڈ سعید کی اثر پذیری معاشرے میں موجود ہے. ورنہ وہ صرف کتاب پڑھ لینا اور کتاب کو پڑھ کے جتنا آرگیو کیا گیا ہے اس آرگیومنٹ کو وہیں چھوڑ دینا, اس کو آگے نہ بڑھانا. میں جو درخواست کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو ایڈورڈ سعید کا یا فوکو کا جو بنیادی آرگیومنٹ ہے, کیا ہم نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی؟ اگر کی تو اثر پذیری موجود ہے, اگر نہیں کی تو اثر پذیری موجود نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. گفتگو کے آخر میں انہی جگہوں پر بات پہنچ رہی ہے جہاں آگے بات کو بڑھنا چاہیے, اور انشاءاللہ امید ہے اس موضوع پر مزید گفتگو جاری رہے گی. کچھ دوست دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایڈورڈ سعید کی جو اورینٹلزم ہے یا دوسرے, ان پر اور بھی آپ کے ساتھ نشستیں کی جائیں. وہ میرا ایک آرٹیکل شروع ہو چکا ہے جو صرف اس بات پر ہے کہ اورینٹلزم اپنے 45 سال کے بعد, شائع ہونے کے 45 سال کے بعد آج کہاں کھڑی ہے. اب کچھ چیزیں تو اس میں آ گئی ہیں, لیکن اورینٹلزم کا جو بنیادی تھیسس اور آرگیومنٹ ہے, جی, اور 3 چیزیں ہیں. ایک تو ان کا بنیادی تھیسس ہے, ایک ان کا آرگیومنٹ ہے, اور ایک ان کے مطالعے کا طریقہ کار ہے. تو ٹھیک. اور اس میں یہ بھی, اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ ان کے تھیسس پر یا منہج استدلال اعتراضات جو ہوئے, جی اس پہ ہوگی. کچھ تو میں نے کیا ہے, کچھ تو اس میں شامل ہے. جی مثال کے طور پہ جہاں وہ کچھ چیزیں اومٹ کرتے ہیں, وہ دانتے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ وی ایس نائپال کو کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر وہ سلمان رشدی کو کرٹیسائز نہیں کرتے, حالانکہ طریقہ کار کے حساب سے ان میں مماثلت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جب وہ چیزیں آئیں گی تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم مل کر اس طرح استفادہ کریں گے, اور آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک آخری مختصر سوال ہے, اس پہ آپ کمنٹ کر دیں تو پھر ہم اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر ریاض سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ دانشور کی خاصیت خاص طور پر سعید کے مطابق یہ ہے کہ وہ جبر کا مقابلہ کرتا ہے. تو کیا ایڈورڈ سعید نے خود بھی ان کو اس صورتحال کا سامنا رہا, اور پاکستان میں کیا کوئی ایسے دانشور آپ کی نظر میں ہیں جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے ہاں دانشور کے جو فرائض ہیں ان کو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ صرف صحافیوں کے فرائض ہیں. ہم نے صحافیوں کا رول بہت ان کی حیثیت سے زیادہ ایکسپینڈ کر دیا ہے. ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ گرفت کریں گے, ہر چیز کو ہائی لائٹ کریں گے, جبکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان
علوم سے بہرمند نہیں ہوتے اکثریت ان کی، کہ جو علوم اس کام کو کرنے کے لیے چاہیے کہ جو کام ایڈورڈ سعید ایک پبلک انٹلیکچوئل کو سونپتا ہے۔ اچھا، میرا نہیں، مجھے ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں بہت سے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے واقعی اس فریضے کو سر انجام دیا ہے جبر کے، اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں، اس میں دانشور بھی ہیں، اس میں صحافی بھی ہیں، کہ جنہوں نے مختلف اوقات میں، اب وہ ظاہر ہے کیس ٹو کیس ہے، کہ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ فریضہ بالکل صحیح طور پر، بجا طور پر اور کما حق وقت ادا کیا ہے، جی ایسا تو ظاہر نہیں ہوتا، کیس ٹو کیس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس فریضے کو بہت، مثال کے طور پر ایوب خان کے مارشل لاء کے یا ان کے الیکشن کے کیمپین میں جس طرح سے مذہبی لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن پھر جب ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ آیا تو وہی مذہبی لوگ جو تھے وہ ہسٹری کے دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے کچھ صحافی حضرات ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اقبال احمد صاحب ہمارے ایک دانشور تھے، ان کی اگر آپ 80s کی تحریریں جو چھپی ہوئی ہیں وہ اب کلیکٹڈ ورکس کے طور پہ شائع ہو چکی ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھیں تو جن صورتحال سے ہم آج گزر رہے ہیں وہ انہوں نے 80s میں پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی۔ اب یہ جو صلاحیت ہے، یا تو یہ کوئی انٹیوٹیو کوالٹی ہوتی ہے لوگوں میں جس کی بنیاد پر وہ ایسی پیش گوئیاں کرتے ہیں، یا پھر وہ سائنس کے، سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کی جس علم کی مدد سے وہ آنے والے وقت کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، تو رہے ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن اس میں اچھا، ایڈورڈ سعید کی جہاں تک بات ہے، جی ایڈورڈ سعید نے صورتحال، بہت بری صورتحال فیس کی ہے، گو حکومت ان کے خلاف نہیں ہوئی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتے تھے، اور امریکن جو حکومت ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ دانشوروں کو بالکل نہیں چھیڑتی، نوم چومسکی جیسے لوگ وہاں موجود ہیں۔ لیکن جو اسرائیلی لابی نے جو ان کا ان پہ جس طرح سے عرصہ حیات تنگ کیا تھا وہاں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں ایک ان کی کتاب کا ذکر ہے اسی آرٹیکل میں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، فروئڈ اینڈ نان یورپینز۔ یہ وہ ویانا میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، سائیکو انالیسس سوسائٹی ویانا میں، جہاں پر انہوں نے یہ لیکچر دینا تھا، مگر وہ کہیں ایک لبنان کے ایک علاقے میں گئے جہاں جو ریسنٹلی آزاد ہوا تھا، جس کو اسرائیل نے چھوڑ دیا تھا، تو وہ وہاں فلسطینی لڑکے جو ہیں وہ اسرائیلی اسٹیٹ جو وہاں سے میلوں دور تھی اس کی طرف پتھر اچھال رہے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے اسی سٹائل میں پتھر اچھال دیا، اس کی تصویر اتر گئی، اور اس تصویر کی بنیاد پر ویانا کی جو سوسائٹی تھی سائیکو انالیسس، انہوں نے ان کا لیکچر کی دعوت نامہ منسوخ کر دیا۔ اب یہ صرف ایک بڑی ہلکی سی مثال ہے، ظاہر ہے کہ ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، ان کو کوڑے نہیں مارے گئے، یہ سب ٹھیک بات ہے، لیکن اس شخص نے اس ساری صورتحال کا بہت پامردی سے مقابلہ کیا، اور کبھی بھی بیک آف نہیں کیے۔ تو آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو وہ نظر آئیں گی، وہ سیمینار جس میں برنارڈ لوئس اور ایڈورڈ سعید اکٹھا ہے، اور ایڈورڈ سعید وہاں بھی برنارڈ لوئس کا نام لینے سے نہیں چوکتے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ برنارڈ لوئس جو ہیں وہ حکومتی حلقوں میں کتنے ان کا احترام تھا، جی بہت زیادہ بہت زیادہ۔ تو بالکل یہ ساری صورتحال ہوئی، اور کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں میں آج بیٹھ کے یہ دیکھتا ہوں کہ کیا صورت تھی اتنا زیادہ چیزوں کو ایگریویٹ کرنے کی، میں ایسے دیکھتا ہوں کبھی، لیکن ایک آدمی جو خود دیکھیں نا 93 94 میں ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور اس کے بعد باوجود بھی وہ اور بہت برا کینسر تھا، اور ایک بڑی ریئر فارم کا کینسر تھا جس کے وہ مریض تھے، مگر انہوں نے کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کیا، کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کے پاس بھی یہ آپشن تھے کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ ملتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے، مفادات اٹھاتے، اتنا باصلاحیت آدمی، اتنا آرٹیکولیٹ آدمی، اتنا زبردست رائٹر، اسپیکر، اور اتنا ذہین آدمی، اتنا صاحب مطالعہ آدمی، ان کے پاس بھی یہ آپشن تھے کہ وہ بک جاتے، مگر وہ
सिर्फ बिके नहीं, एक पूरी तहरीक को जन्म दे के वो चले गए। आपको उनके, मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी हर बात ठीक है और हर बात को उनकी मान लेना चाहिए, और जो तरीका है, जो मेथडोलॉजी है, उसको देखना चाहिए। तो बिल्कुल था, जबर का मुकाबला किया उन्होंने, और लेकिन एक डिफरेंट तरह का जबर था। ये बहुत तफसीली सेशन रहा, हमने 1.5 घंटा आपके साथ सर्व किया, और मुझे आपकी सेहत के पहलू से ज़्यादा थोड़ी फिक्र थी कि आप अलालत की हालत में हमें वक्त दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, जज़ाए खैर दे, आपके इल्म और अमल एडवर्ड भी। सईद, आपकी बात करते हुए कह रहा हूँ, एडवर्ड सईद अपनी बायोग्राफी लिख रहे थे, तो उनको उस दौरान में किसी ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि आप इतना काम कर रहे हैं। तो मैं अपने ऊपर उसका इतलाफ नहीं कर रहा उनकी बात का, मैं वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये मेरा तरीका है अपनी बीमारी से लड़ने का। तो हम आपके लिए दुआगो हैं, और इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़क्तन हम ज़हमत देते रहेंगे। बहुत बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का। और ये जो हमारा मुकालमा है, ये शायद इसको हम कह सकते हैं कि ये एक असर पजीरी की एक सूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं गुफ्तगुओं से जी, रास्ते खुलेंगे और दानिशवर का किरदार मज़ीद वाज़ेह होगा। तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शुक्रिया के साथ इसको मुकम्मल करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।